بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی سپنا تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو بتا دیا کرتا تھا۔ آپ اس کا کچھ پھل بتا دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا کہ کیا کسی نے کوئی سپنا دیکھا ہے؟ سبھی نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک سپنا دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک پاک زمین پر لے چلے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں آدمی بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک آدمی بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر بڑے زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا بھلا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک گفا میں پہنچے جو تنور جیسا تھا، نیچے سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا آدمی نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا آدمی اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا پیڑ ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور پیڑ کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر پیڑ کے اوپر لے گئے اور ایک گھر پیڑ کے بیچ میں بہت خوبصورت سا بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی اچھا تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا بھید ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کرتا تھا اور وہ باتیں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ ایسا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
قرآن کی تعلیم دی، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا تھا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ جس کو تم نے آگ کی کھوہ میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پیڑ کے نیچے جو بوڑھے سے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا دروگا مالک ہے۔ اور پہلا گھر جس میں ابھی آپ داخل ہوئے مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل دکھ پڑا، بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ نبیوں کا سپنا وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام گھٹنائیں سچی ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی، ایک جھوٹ کے بارے میں کہ سزا کیسی ہے، دوسرے عالم بغیر عمل کے بارے میں، زنا کے بارے میں، چوتھے سود کے بارے میں۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے بچائے رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم